بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ہم غزہ کے انتظام کے لیے کسی بھی قومی فارمولے سے اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ غزہ کی انتظامیہ کو ہتھیار دینے جیسے مسائل پر حماس کے اندر اختلافات کی حالیہ اطلاعات کے حوالے سے تحریک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ تباہ شدہ پٹی کی انتظامیہ کے حوالے سے طے پانے والے کسی بھی فارمولے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کے رہنما عبداللطیف نے زور دے کر کہا کہ حماس غزہ کے انتظام کے لیے کسی بھی متفقہ قومی فارمولے کو قبول کرے گی۔ انہوں نے جمعرات کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں توسیع کے لیے بھی تیار ہے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کے بعد فلسطینی قیدی رہا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کے بعد اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رہا کیے جانے والے فلسطینیوں میں غزہ سے گرفتار کیے گئے 445 مرد، 24 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیل سے رہائی پانے والوں میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے 151 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 4 یرغمالیوں کی لاشوں کی شناخت ہونے تک 24 فلسطینی بچوں کی رہائی مؤخر کر دی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں دیگر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا واحد راستہ جنگ بندی معاہدے پر عمل ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کا چلتی گاڑی پر ڈرون حملہ، حزب اللہ کمانڈر جام ہاگ۔ لبنان کے مشرقی ٹاؤن ہرمل میں اسرائیلی فوج نے چلتی گاڑی پر ڈرون حملہ کر دیا جس میں حزب اللہ کمانڈر جام ہاگ ہو گیا۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے ڈرون طیارے نے شامی سرحد کے قریب لبنانی ٹاؤن ہرمل کے مضافاتی قصبے ہوش سید علی پر چلتی گاڑی کو میزائل سے نشانہ بنایا، جس کے باعث گاڑی میں دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں جام ہاگ شخص کی شناخت مہران نصیر الدین کے نام سے کی گئی، جو حزب اللہ کا مقامی کمانڈر بتایا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپ پر 25% ٹیکس لگانے کی دھمکی، تجارتی جنگ کا خطرہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپی یونین کی مصنوعات پر 25% تک محصولات عائد کریں گے اور ساتھ ہی کینیڈا اور میکسیکو پر بھی بھاری ٹیکس لگانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ کابینہ اجلاس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کے قیام کو امریکہ کے خلاف ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ اس بلاگ کا مقصد امریکہ کو تجارتی طور پر نقصان پہنچانا تھا۔ ان کے بقول یورپی یونین نے حقیقت میں ہمارا فائدہ اٹھایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق نئی محصولات کاروں اور فارماسوٹیکل مصنوعات سمیت کئی اقسام کی اشیاء پر لاگو ہوں گی۔ امریکی فوج میں بڑی تبدیلی، ہزاروں ٹرانسجنڈر اہلکار نکالنے کا فیصلہ۔ امریکی محکمہ دفاع نے ایک نئی پالیسی کا اعلان کر دیا جس کے تحت ٹرانسجنڈر فوجی اہلکاروں کو فوج سے نکال دیا جائے گا جب تک کہ انہیں خصوصی استثناء نہیں ملے۔ یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے ٹرانسجنڈر افراد کی فوج میں شمولیت پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ پینٹاگون کے فروری 26 کے میمو کے مطابق فوج کو 30 دن کے اندر ٹرانسجنڈر اہلکاروں کی شناخت کا طریقہ کار تیار کرنا ہوگا اور اس کے بعد مزید 30 دن میں ان کی برطرفی کا عمل شروع ہوگا۔ یوکرین نیٹو میں شمولیت کو بھول جائے امریکی صدر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین نیٹو میں شمولیت کو بھول جائے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں کابینہ اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین نیٹو میں شمولیت کو بھول جائے اور وہ روس کی طرف سے قبضہ میں لیے گئے زیادہ سے زیادہ یوکرینی علاقے یوکرین کو واپس دلوانے کی کوشش کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپ پر بھی 25% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی پر یورپی کمیشن کا بھی کرارا جواب سامنے آ گیا۔ یورپی کمیشن نے اس بات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین دنیا کی سب سے بڑی آزاد تجارتی منڈی ہے اور یہ امریکہ کے لیے بھی ایک
اعزاز ہے، تاہم کسٹم ڈیوٹی پر ہمارا جواب بھی فوری اور مضبوط ہوگا۔ یورپی کمیشن کی ایگزیکٹو برانچ نے جمعرات کو کہا کہ 27 ممالک کا بلاک امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، جیسا کہ امریکی صدر نے کہا ہے، بلکہ اس کی بجائے دنیا کی سب سے بڑی آزاد منڈی نے امریکی کمپنیوں کو بڑے اقتصادی ثمرات سے مستفید کیا۔ ایران میں یورینیم کے ذخیرے میں اضافہ ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کی 2 رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ دسمبر میں یورینیم کی افزودگی میں تیزی کے اعلان کے بعد سے ایران کے پاس اس کے ذخیرے میں اضافہ ہوا ہے اور یہ جوہری ہتھیاروں کے لیے درکار 90% کے قریب ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے یورینیم کی افزودگی 60% حاصل کر لی ہے، جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار 90% کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ صورتحال مغربی طاقتوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات بارے تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ عرب ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق رابطے کے دوران علاقائی صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس کا دورہ کب کریں گے؟ اہم خبر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد روس اور امریکہ کی برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ امریکی صدر روس کا کب دورہ کریں گے وہ انہوں نے بتا دیا۔ امریکہ اور روس کئی دہائیوں سے سخت سیاسی حریف رہے ہیں، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری مدت کے لیے صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد حالیہ بیانات روسی ہم منصب کو فون کرنے سے ان ممالک کے درمیان برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ امریکی صدر کب روس کا دورہ کریں گے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی بتا دیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 9 مئی کی تاریخ ان کے دورہ روس کے لیے شاید بہت جلد ہوگا، تاہم وہ مناسب وقت پر ماسکو جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ امریکہ سمیت غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں روسی صدر۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ سمیت غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس معدنی وسائل کے ذخائر سے مالا مال ہے، ہمیں معدنی وسائل کا زیادہ مؤثر استعمال کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ سمیت غیر ملکی شراکت داروں کے ساتھ بھی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب ترجمان کریملن نے کہا کہ امریکہ یوکرین تنازع پر متوازن موقف اختیار کر رہا ہے۔ یوکرین تنازع پر امریکی موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چین وسطی ایشیا میں سب سے طویل پل تعمیر کرے گا۔ چین تاجکستان میں وسطی ایشیا کا سب سے طویل پل تعمیر کرنے میں معاونت کرے گا، جس کے ذریعے بیجنگ خطے میں اپنی اقتصادی اور تعمیراتی موجودگی مزید مضبوط کر رہا ہے۔ یہ 920 میٹر طویل پل سرخوب دریا پر تعمیر کیا جائے گا اور اس میں زیادہ تر تاجک مزدور کام کریں گے۔ تاجک ٹرانسپورٹ وزارت کے مطابق اس منصوبے کے لیے چین کے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے قرض لیا جائے گا۔ کینیڈا کی پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں چین نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ چین کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی جانب سے چینی کمپنیوں کو نشانہ بنانے والی حالیہ پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ بات چین کی وزارت تجارت ترجمان نے کہی ہے۔ انہوں نے کینیڈا کی جانب سے روس کو دوہری استعمال کی اشیاء فراہم کرنے کے الزام پر 20 چینی اداروں سمیت 76 غیر ملکی اداروں اور شہریوں پر پابندی عائد کرنے کے اعلان کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا کہ چین کینیڈا کی جانب سے چینی کمپنیوں کو نشانہ بنانے والی حالیہ پابندیوں کو غیر منصفانہ تصور کرتا ہے۔ میئر لندن صادق خان نے سینٹرل لندن میں رمضان لائٹس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میئر لندن صادق خان نے کہا کہ لندن مغربی دنیا کا پہلا شہر ہے جہاں رمضان لائٹس لگائی جاتی ہیں اور فخر کی بات ہے کہ ہم نے مسلسل تیسرے سال رمضان لائٹس لگائیں۔ سعودی فرمانروا نے 45 ملکوں میں قرآن مجید کے 12 لاکھ نسخے تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق قرآن مجید کے 79 زبانوں میں تراجم بھی مختلف ملکوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کی اسلامی ثقافتی مراکز اور سعودی سفارتخانوں میں موجود مذہبی اتاشی کے دفتر کے ذریعے کی جائے گی۔
لیبیا کشتی حادثہ 6 پاکستانیوں کی میتیں اسلام آباد پہنچ گئیں۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض حسین پیرزادہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر میتیں وصول کیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ 5 فروری کے سانحے نے کئی خاندانوں کو سوگ میں ڈالا۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریاض حسین پیرزادہ کا کہنا تھا کہ ہم نے ضروری انتظامات کیے ہیں، باقی میتیں بھی جلد وطن واپس لائی جائیں گی۔ زندہ بچ جانے والے 37 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ 6 ملکوں سے مزید 67 پاکستانی ڈیپورٹ، 5 گرفتار۔ متحدہ عرب امارات سمیت 6 مختلف ممالک سے مزید 67 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، جبکہ پاکستان پہنچنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد اپنے پہلے سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان اپنے پہلے سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ ولی عہد کا ایئرپورٹ پر استقبال صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔